بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. گفتگو کا موضوع نماز کی اہمیت، نماز کے احکام اور نماز کا ترجمہ ہے. نماز کی اہمیت جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے. قرآن مجید کھولتے ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. سورہ حج 22واں سورہ 41ویں آیت الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں صاحب اختیار بنا دیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سورہ کوثر قرآن مجید کا 108واں سورہ اس کی دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے فصل لربک وانحر. اے حبیب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. سورہ نساء قرآن مجید کا تیسرا سورہ اس کی 103ویں آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز تو صاحبان ایمان پر وقت معین کر کے فرض کی گئی ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز فحش کاموں اور منکرات سے روکتی ہے. سورہ مدثر آیت نمبر 42 اور 43 42 اور 43 ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اصحاب یمین مجرموں سے سوال کریں گے تمہیں کون سی چیز جہنم کے اس گڑھے میں لے کر آ گئی؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے. احادیث میں نماز کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ معصوم کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ قربان کل تقی. نماز ہر صاحب تقوی کی جانب سے پیش کی جانے والی قربانی ہے. ان شفاعتنا لا تنال من استخف بالصلاۃ. ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہ پہنچے گی جو نماز کو حقیر سمجھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ان قبلت ما سواہ و ان ردت رد ما سوا. اگر نماز قبول ہو گئی تو ہر عبادت قبول ہو گئی اور اگر یہ ٹھکرا دی گئی تو ہر عبادت ٹھکرا دی گئی. نماز کے احکام پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ توضیح مسائل کے اندر نماز کے احکام بہت طولانی اور تفصیلی ہیں جو 45 منٹ کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے بطور خلاصہ اسے ایک منظم انداز کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. نماز یا تو واجب ہوتی ہے یا مستحب ہوتی ہے. مستحب نمازیں بے انتہا ہیں اور بہت زیادہ نمازیں مثلا نماز جعفر طیار، نماز شب، نماز غفیلہ، ائمہ معصومین کے نام سے ہر امام کے نام سے ایک نماز. اس کے علاوہ بہت ساری مسنون اور مستحب نمازیں ہیں. لیکن واجب نمازیں کتنی ہیں؟ واجب نمازوں کی قسمیں 6 ہیں، جس میں سب سے پہلے پنجگانہ نماز یعنی 5 نمازیں جو روز واجب ہیں، جس میں فجر کی 2 رکعت، ظہر کی
4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت ہیں۔ لیکن جمعے کے دن ایک اور نماز ہے جو یومیہ نماز میں شمار ہوتی ہے، وہ نماز جمعہ ہے جو 2 خطبوں اور 2 رکعت نماز پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نماز میت ہے جو واجب نماز ہے، جو نماز جنازہ بھی جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد نماز آیات ہے جو آفات کی صورت میں اور سورج گرہن یا چاند گرہن کی صورت میں واجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ اجارے کی نماز یعنی اجرت لے کر نماز پڑھنا جو واجب ہے، اس نے اجرت لی ہے۔ اور اس کے بعد طواف کی نماز، یہ بھی واجب نمازوں میں سے۔ نماز کے احکام کے اندر ہم کون کون سے احکام پڑھیں گے؟ چونکہ آپ بڑی کلاس میں، اس لیے ہم نماز کے اوقات بھی پڑھیں گے، مقدمات نماز پڑھیں گے، واجبات نماز پڑھیں گے اور مبطلات نماز پڑھیں گے۔ شکیات نماز اور نماز جماعت کے احکام اور مسافر کی نماز انشاءاللہ توفیق ہوئی تو آئندہ کبھی پڑھے جائیں گے، لیکن فی الحال کورس میں شامل نہیں ہے۔ اب آئیے ہم نماز کے اوقات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں۔ واجب نمازوں میں پنجگانہ نماز تھی، اس میں فجر کی نماز کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ صبح کی اذان کے قریب سے لے کر مشرق کی طرف سے ایک سفیدی اوپر اٹھتی ہے جسے فجر اول یا صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ جب یہ سفیدی پھیل جائے تو وہ صبح صادق یا فجر دوم کہلاتی ہے جو صبح کی نماز کا اول وقت ہے۔ اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت صبح کی نماز کا آخری وقت سورج نکلنے کے وقت تک باقی رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کا مخصوص وقت کیا ہے کہ جب سورج زوال کرنے لگے تو اس وقت سے ظہر کی نماز شروع ہوتی ہے، اور جتنی دیر میں ظہر کی نماز پڑھی جا سکے وہ اس کا مخصوص وقت ہے۔ مشترک وقت کیا ہے؟ مشترک وقت وہ ہے کہ جس کے اندر ظہر و عصر کے مخصوص اوقات کے دوران کا وقت، کہ ان کے بیچ کا وقت، کہ جہاں ظہر و عصر مخصوص وقت نہیں رکھتی ہے، اس کے درمیان کا وقت مشترک وقت ہے جس میں ظہر و عصر دونوں کے لیے مشترک ہے۔ عصر کا مخصوص وقت شروع ہونے پر ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ عصر کا مخصوص وقت کیا ہے کہ جب سورج کے غروب ہونے میں 4 رکعت کا وقت باقی ہو تو یہ عصر کا مخصوص وقت ہے، اس میں ظہر کی نماز قضا کہلائے گی، اور اس کا وقت ختم کب ہو جاتا ہے؟ جب سورج غروب کر جائے۔ مشترک وقت کیا ہے؟ ظہر کا جو مخصوص وقت تھا کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 4 رکعت کا وقت اور عصر کا وقت ختم ہونے سے 4 رکعت پہلے تک کا وقت، یہ اس کے مخصوص وقت ہے۔ اس کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کے بیچ کا جو وقت ہے، وہ مشترک وقت ہے۔ مغرب کا وقت کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد سے مشرق کی جانب سے ظاہر ہونے والی سرخی جب انسان کے سر سے گزر جائے تو یہ مغرب کی ابتدا ہے، اور جتنی دیر میں 3 رکعت نماز پڑھی جا سکے وہ اس کا مخصوص وقت ہے۔ اس کا مشترک وقت کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کے مخصوص اوقات کے درمیان کا وقت مغرب اور عشاء کا مشترک وقت ہے۔ نماز عشاء کا مخصوص وقت شروع ہونے پر مغرب کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ عشاء کا مخصوص وقت کیا ہے؟ جب آدھی رات ہونے میں 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت باقی ہو تو وہ عشاء کا مخصوص وقت ہے، اور ختم کب ہو جائے گا؟ جیسے ہی آدھی رات ہو جائے گی عشاء کا مخصوص وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا مشترک وقت کیا ہے؟ مشترک وقت جس میں مغرب و عشاء دونوں پڑھیں گے، مغرب و عشاء کے مخصوص اوقات کے علاوہ جو ان کے بیچ میں درمیان کا وقت ہے وہ ان کا مشترک وقت ہے۔ اب آئیے مقدمات نماز، کہ نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی رعایت اور نماز پڑھنے کے دوران کن چیزوں کی رعایت جو نماز کے مقدمات میں شامل ہیں۔ اس میں 3 چیزیں ہم پڑھیں گے: قبلے کے احکام، نماز میں بدن کا ڈھانپنا اور نماز پڑھنے کی جگہ۔ قبلے کے احکام: ضروری ہے کہ نماز قبلہ رخ ہو کر انجام دی جائے۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ قبلہ وہ مقام ہے جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ جو شخص خانہ کعبہ سے دور ہے اگر اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے۔ یہی حکم قبلہ رخ ہو کر انجام دیے جانے والے دوسرے کاموں مثلا حیوانات کو ذبح کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ مستحب نماز کو زمین پر استقرار کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ضروری ہے، یعنی اگر انسان
کھڑا ہو کر مستحب نماز پڑھ رہا ہے استقرار کی حالت میں، تو ایسی صورت میں قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر چلتے ہوئے اور سواری کی حالت میں پڑھ رہا ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. جس شخص کو قبلے کی سمت کا علم نہ ہو اور نماز پڑھنا چاہتا ہو تو یقین حاصل کرنے کی کوشش کرے 100%. اگر یقین حاصل نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم 80%، 90% تک اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرے. اطمینان بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے تو پھر گمان حاصل کرنے کی کوشش کرے 10%، 20%، چاہے کسی بھی علمی طریقے سے یا کسی کافر کے کہنے سے ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکے تو جس سمت بھی رخ کر کے نماز پڑھ لے کافی ہے. مقدمات نماز میں سے وہ دوسری چیز جس کی رعایت ضروری ہے وہ نماز میں بدن کا ڈھانپنا ہے. اگر مرد ہے تو واجب مقدار یہ ہے کہ شرمگاہوں کو ڈھانپے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک بھی ڈھانپے. اگر خاتون ہے، عورت ہے، تو اپنا پورا بدن ڈھانپے اور وضو میں دھویا جانے والا چہرے کا حصہ، کلائیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پاؤں کے تلوے بھی ڈھانپے. نمازی کے لباس کی شرائط 6 شرائط ہیں جس کو یہ رعایت ضروری ہے. نمازی کو اپنے لباس میں ان 6 شرائط کی رعایت کرنا ضروری ہے. پہلی کہ نمازی کا لباس پاک ہو. دوسری شرط مباح ہو. پاک ہو کا مطلب یہ کہ نجس نہ ہو. دوسری شرط مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو. تیسری شرط مردار کے اجزاء سے نہ بنی ہوئی ہو. حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے نہ بنا ہوا ہو. اگر نمازی مرد ہو تو اس کا لباس خالص ریشم اور زردوزی کا مطلب کیا ہے؟ سونے کی کڑھائی کا بنا ہوا نہ ہو. جن صورتوں میں نمازی کا بدن اور لباس پاک ہونا ضروری نہیں ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اس کے بدن پر کوئی زخم لگا ہوا ہے یا پھوڑا ہے تو اس سے اگر اس کے لباس یا بدن پر خون لگ جائے تو مسئلہ نہیں ہے. یا یہ کہ اس کے بدن یا لباس پر 1 درہم کی مقدار سے کم خون لگا ہوا ہے. 1 درہم کی مقدار کتنی ہوتی ہے کہ شہادت والی انگلی کا جو اوپر والا پور ہے اتنی مقدار سے کم اگر خون لگا ہوا ہے تو وہ نماز میں معاف ہے. یا تیسری صورت یہ ہے کہ نجس لباس کے ساتھ یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو تو اسی لباس میں نماز پڑھے گا. یا یہ کہ چھوٹا لباس ہے مثلا موزہ اور ٹوپی، وہ اگر نجس ہو تو بھی پاک ہونا لباس کا ضروری نہیں. مستحب چیزیں کیا ہیں؟ نمازی کے لباس میں مستحب چیزیں ہیں تحت الحنک کے ساتھ امامہ. تحت الحنک کسے کہتے ہیں؟ کہ امامے کی جو اوپر والی پٹی ہے اس کو کھول کر آپ سیدھے کندھے سے لے کر بائیں کندھے کے اوپر امامے کی پٹی کو ڈال دیتے ہیں، اسے تحت الحنک کہتے ہیں. تحت الحنک کے ساتھ امامہ پہننا مستحب ہے. عبا پہننا مستحب ہے. عبا وہ جو قبا کے اوپر پہنی جاتی ہے. سفید لباس کا پہننا مستحب ہے. پاکیزہ ترین لباس پہننا مستحب ہے. خوشبو کا استعمال کرنا، عقیق کی انگوٹھی پہننا مستحب ہے. وہ چیزیں جو نمازی کے لباس میں مکروہ ہیں وہ کون سی ہیں مکروہ چیزیں؟ سیاہ لباس کا پہننا، اور جس میں استفتاء ہوا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے سیاہ لباس کا پہننا نمازی کے لیے مکروہ نہیں ہے. سیاہ لباس کا پہننا عام حالات میں مکروہ ہے. میلا لباس پہننا، تنگ لباس پہننا، شرابی اور نجاست سے پرہیز نہ کرنے والے کا لباس پہننا، لباس کے بٹن کا کھلا ہونا، ایسا لباس یا انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا جس پر جاندار کی صورت کا عکس ہو، یہ مکروہات نماز ہیں. اب آئیے نماز پڑھنے کی جگہ. جس جگہ نماز پڑھی جائے اس کی 7 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مباح ہونا چاہیے وہ جگہ. جو شخص غصبی جگہ میں نماز پڑھ رہا اس کی نماز باطل ہے، لیکن غصبی خیمے اور غصبی چھت کے نیچے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جگہ جو خود کی بھی نہ ہو اور وہاں اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو اسے غصبی جگہ کہتے ہیں. غصبی جگہ کسے کہتے ہیں؟ اس جگہ کو کہ جو خود کی بھی نہ ہو اور وہاں اسے نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہ ہو تو اسے غصبی جگہ کہتے ہیں. 2 اہم مثالیں اس میں یہ کہ مثلا کوئی شخص ہے وہ کرایہ دار ہے اور اس کا اپنا مکان نہیں ہے، لیکن اس نے مالک مکان سے کرایہ دینے کی شرط پر اس نے مکان میں رہنے کی اجازت لی بھی اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اگر کوئی اس کرایہ دار کے گھر پہ جاتا ہے اور اس کی رضایت کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی غصبی جگہ کہلائے گی. جس ملکیت سے فائدہ اٹھانا کسی اور کا حق ہے ان میں صاحب حق کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا باطل ہے. مثلا کرائے کے گھر میں کرایہ دار کی رضایت کے بغیر. لیکن اگر کسی کو 100% یقین ہے کہ کرایہ دار راضی ہوگا
تو ایسی صورت میں صحیح ہو جائے گی۔ میت نے اگر وصیت کی تھی کہ اپنے مال کا تیسرا حصہ کسی جگہ پر خرچ کیا جائے اور ابھی تک وہاں خرچ نہ کیا گیا ہو، اس کا تیسرا حصہ جدا نہ کیا گیا ہو، تو وہ بھی غصبی ہی کہلائے گا اگر اس پہ نماز پڑھی جاتی۔ پارٹنرشپ کی جگہ پر دو پارٹنر میں بطور مثال، تو ایک پارٹنر کا دوسرے پارٹنر کی اجازت کے بغیر جس چیز میں پارٹنرشپ ہے، جس جگہ پہ پارٹنرشپ ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ چوتھی مثال یہ کہ جس مال کا خمس نہ نکالا ہو، اگر اسی مال سے کوئی ملکیت یا مکان خریدے تو اس ملکیت میں بھی تصرف حرام اور نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں نماز پڑھنے کی اجازت دے اور انسان جانتا ہو کہ دل سے راضی نہیں ہے تو اس کی ملکیت میں نماز باطل ہے۔ اسے معلوم ہے انسان کو کہ جو وہ اجازت تو دے گا لیکن دل سے راضی نہیں ہے تو اس کی ملکیت میں نماز باطل ہے۔ لیکن اگر اجازت نہ دے لیکن انسان کو یقین ہو کہ 100% یقین ہے کہ راضی ہے تو نماز صحیح ہے۔ اگر میت کے ورثہ میں سے کوئی نابالغ، دیوانہ یا لاپتہ شخص ہو تو اس کے ترکے میں اس کے ولی کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا حرام اور نماز باطل ہے۔ اگر کوئی جگہ ہے جہاں پر جو ایک نابالغ شخص کی ملکیت ہے جو اسے میراث میں ملی ہے اور اس کا ولی اجازت نہ دے تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر تصرف کرنا حرام اور وہاں پہ نماز پڑھنا بھی باطل اور صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ کے غصبی ہونے کو بھول کر نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر اس نے خود نے غصب کیا ہے اور بھول کر وہاں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ وسیع و عریض اراضی، بڑی زمینیں، وسیع و عریض زمینوں میں نماز پڑھنے کے لیے مالک کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ واجب نماز میں ضروری ہے کہ نمازی کی جگہ اتنی متحرک نہ ہو کہ نمازی کے بدن کے ساکن رہنے اور اختیاری حالت میں پڑھی جانے والی نماز کے افعال کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، یعنی متحرک نہیں ہونا چاہیے بلکہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر انسان سکون کی حالت میں کھڑا رہ سکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں نماز مکمل کرنے کا احتمال ہو، اور اگر ہوا، بارش، لوگوں کے ہجوم یا ان جیسے کسی اسباب کی وجہ سے اطمینان ہو کہ اس جگہ نماز مکمل نہیں کر سکے گا تو اگرچہ اتفاقاً وہاں نماز مکمل کر بھی لے تب بھی اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی یہ شرط ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں نماز مکمل کرنے کا احتمال ہو۔ چوتھی شرط، نماز پڑھنے کی جگہ اتنی نیچے نہ ہو کہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے اور اتنی تنگ یعنی کنجسٹڈ نہ ہو کہ رکوع و سجود انجام نہ دے سکے۔ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے جہاں کسی طرح کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو ضروری ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر رکوع و سجود کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو ان کے لیے سر سے اشارہ کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبور مطہر سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنا یعنی پشت انسان کی ان کی قبروں کی طرف ہو، اگر بے حرمتی کا سبب ہو، توہین کا سبب ہو تو نماز نہ پڑھے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ سستانی کا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز باطل نہیں ہے، اور آیت اللہ خامنہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہاں نماز باطل نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز کے وقت کوئی چیز مثلا دیوار اس کے اور قبر کے درمیان ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن قبر مطہر پر بنے ہوئے صندوق، زریح اور اس پر پڑے ہوئے کپڑے کا فاصلہ کافی نہیں ہے، یعنی یہ انسان یہ سمجھے زریح کا فاصلہ ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر دیوار کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ کہ نماز پڑھنے کی جگہ اگر نجس ہو تو اتنی تر نہ ہو کہ نماز کو باطل کرنے والی نجاست نمازی کے بدن یا لباس تک سرایت کر جائے۔ اگر ایسی تر نجاست ہے کہ انسان کے بدن یا لباس تک سرایت کر جائے تو صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر سجدے کے لیے پیشانی نہیں رکھنے کی جگہ وہ نجس ہے تو چاہے خشک بھی ہو تو بھی نماز باطل ہے۔ ہاں سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جو اگر نجس ہو تو اس کے خشک ہونے کی صورت میں بھی نماز باطل ہے۔ چھٹی شرط ضروری ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر عورت مرد کے برابر یا آگے کھڑی ہو تو ان دونوں کے درمیان کم از کم ایک بالش کا فاصلہ ہو، جس میں آیت اللہ سستانی کا مسئلہ یہ کہ کم از کم 10 ہاتھ کا فاصلہ ضروری ہے۔ لیکن اگر عورت مرد کے پیچھے کھڑے ہوئے رہ کر نماز پڑھ رہی ہے تو مذکورہ فاصلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ساتویں شرط ضروری ہے کہ نمازی کی پیشانی رکھنے کی جگہ
اس کے پاؤں کی انگلیوں کے سرے اور گھٹنے رکھنے کی جگہ سے چائے ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار سے زیادہ نیچی یا اونچی نہ ہو۔ جہاں پر انسان پیشانی رکھ رہا ہے سجدے کا جو مقام ہے وہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے سرے اور گھٹنے رکھنے کی جگہ سے چائے ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار سے زیادہ اونچی یا نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مقامات جہاں پر ٹھہرنا تو حرام ہے لیکن نماز صحیح ہے، وہ کون سے مقامات ہیں؟ مثلا نامحرم مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکٹھا ہونا جہاں کوئی دوسرا نہ ہو اور نہ ہی آ سکتا ہو، جبکہ انہیں گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف بھی ہو، یہ جائز نہیں اور حرام ہے، لیکن اگر یہاں نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح ہے۔ یا مثلا ایسی جگہ جہاں لاہو الحاق ہوتا ہے، ستار یا جیسی چیزیں بجائی جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی نماز صحیح ہوگی اگرچہ وہاں ٹھہرنا حرام ہے۔ وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے وہ کون سی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ مسجد کا آتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن مساجد میں بھی فضیلتوں کے اعتبار سے ترتیب ہے کچھ۔ سب سے زیادہ فضیلت مسجد الحرام، اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مسجد کوفہ، پھر مسجد بیت المقدس، اس کے بعد شہر کی جامع مسجد، اس کے بعد محلے کی مسجد اور پھر بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ خواتین کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ خواتین کے لیے بہتر ہے کہ اپنی نماز ایسی جگہ پڑھیں جو نامحرم سے محفوظ ہونے کے اعتبار سے دوسری جگہوں سے بہتر ہو، چاہے وہ مسجد ہو یا چاہے گھر ہو۔ اگر نامحرم سے محفوظ ہونے کے اعتبار سے دوسری جگہوں سے بہتر ہے تو وہاں نماز پڑھنا خواتین کے لیے بہتر ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے حرم مطہر میں نماز پڑھنا مستحب ہے، بلکہ بعض روایات کے مطابق حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں نماز مسجد سے افضل ہے۔ چند اہم مسائل ہیں، وہ یہ کہ مسجد میں زیادہ جانا اور جس مسجد میں نمازی نہ ہوتے ہوں وہاں جانا مستحب ہے، اور مسجد کے پڑوسی کے لیے بغیر کسی عذر کے مسجد کے علاوہ کسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ انسان کے لیے مستحب ہے کہ مسجد میں نہ جانے والے کے ساتھ کھانا نہ کھائے، کاموں میں اس سے مشورہ نہ لے، اس کا ہمسایہ نہ بنے، اس سے لڑکی نہ لے اور نہ ہی اسے لڑکی دے۔ وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، حمام میں مکروہ ہے، نمکزار میں، انسان کے سامنے، کھلے ہوئے دروازے کے سامنے، سڑک اور گلی کوچوں میں، جبکہ وہاں سے گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، اور اگر تکلیف کا باعث ہو تو حرام ہے۔ آگ اور چراغ کے سامنے بھی مکروہ ہے، باورچی خانے میں بھی مکروہ ہے، اور ہر جگہ پر جہاں آتش دان ہو یعنی آگ جلائی جاتی ہو، کنویں اور پیشاب کی کھڈی کے سامنے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، جاندار کی تصویر اور مجسمے کے سامنے بھی، مگر یہ کہ ان پر پردہ ڈال دیا جائے۔ جس کمرے میں کوئی جنوب شخص ہو، مجنب ہو، جس پہ غسل جنابت واجب ہو، اس میں بھی کمرے میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جہاں ارد گرد جاندار کا عکس ہو، اگرچہ نمازی کے سامنے نہ بھی ہو تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ قبر کے سامنے، قبر کے اوپر، دو قبروں کے درمیان اور قبرستان میں بھی مکروہ ہے۔ لوگوں کی گزرگاہ پر جہاں سے لوگ گزرتے ہیں یا کسی کے سامنے نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھے جو اگر لکڑی یا رسی کی بھی ہو تو کافی ہے۔ اب آئیے واجبات نماز۔ واجبات نماز یعنی جن کی رعایت نماز میں ضروری اور لازم ہے وہ 11 ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب، اور 11ویں چیز موالات۔ تکبیرۃ الاحرام کسے کہتے ہیں؟ نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہنا، اور موالات کسے کہتے ہیں؟ کہ اجزائے نماز کو ایک کے بعد ایک انجام دینا۔ واجبات میں عمدن اور سہون چھوڑنے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں: رکنی اور غیر رکنی۔ واجبات رکنی اور واجبات غیر رکنی۔ واجبات رکنی یہ ہیں کہ اگر چھوڑ دے اور انجام نہ دے تو چاہے بھولے سے انجام نہ دیا ہو یا جان بوجھ کر انجام نہ دیا ہو، ہر 2 صورت میں نماز باطل ہے۔ لیکن اگر زیادہ کرتے تو واجبات رکنی کو اگر زیادہ کرتے، اضافہ کرتے تو جان بوجھ کر ہو تو نماز باطل ہے، لیکن اگر بھولے سے ہو تو اگر 1 رکوع یا 2 سجدے کی حد تک ہو تو باطل ہے، لیکن اگر 1 سجدے کی حد تک ہو تو باطل نہیں ہے۔ واجبات رکنی کون کون سے ہیں؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل بے رکوع، خود رکوع، اور 1 وقت کے 2 سجدے۔ واجبات غیر رکنی کیا ہوتے ہیں؟ واجبات غیر رکنی وہ ہیں کہ اگر انہیں انجام نہ دے تو اگر جان بوجھ کر انہیں انجام نہیں دیا ہے تو نماز باطل ہے،
لیکن اگر بھولے سے انجام نہیں دیا ہے تو نماز صحیح ہے. اگر زیادہ کر دے تو بھی، اگر جان بوجھ کر زیادہ کر دیا ہو تو بھی نماز باطل ہے، اور اگر زیادہ بھولے سے کیا ہو تو نماز صحیح ہے. بعض اور بھی دوسری چیزیں جو ارکان میں سے، مثلا تکبیرۃ الاحرام کے وقت قیام، یہ بھی واجب ہے. غیر رکنی واجبات کی فہرست نسبتاً طویل ہے. مثلا ایک سجدہ بھی واجبات غیر رکنی میں شامل ہے، اور قرات کے وقت قیام اور رکوع کے بعد کا قیام بھی واجبات غیر رکنی میں شامل ہے. یہ جو مسائل آپ کو بیان کیے گئے ہیں یہ ابتدائی اور بیسک مسائل ہیں. تفصیل انشاءاللہ توفیق ملی تو آئندہ آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. نیت واجب رکنی ہے. کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے عبادت نہیں بن سکتی. عبادت اسی وقت کہلائے گی جب نیت کے ساتھ ہو. نیت کہتے کسے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لہٰذا اگر اس میں دل کا ارادہ ہے تو کافی ہے. اس میں الفاظ زبان پر لانا ضروری نہیں ہے، اور الفاظ دل میں گزارنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر غلطی سے غلط الفاظ زبان پر آ گئے ہوں لیکن دل میں ارادہ صحیح ہو تو بھی نماز صحیح ہے. ہر عبادت کی نیت میں دو چیزوں کا معین کرنا ضروری ہے کہ کیا ہے یہ عبادت اور کیوں ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں انسان، کیا پڑھ رہا ہے اور کیوں پڑھ رہا ہے. اس کا جواب کہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ ہر عبادت میں الگ ہوگا. مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز، روزہ ہے تو روزہ. لیکن معین کرنا ضروری ہے کہ کون سی عبادت ہے. یہ جو معین کرنا ضروری ہے کہ کون سی عبادت ہے یہ بھی اجمالی طور پر، مختصر طور پہ کافی ہے، تفصیلی طور پر ضروری نہیں ہے. کیوں کا بھی جواب ہونا چاہیے کہ اس کا جواب ہر عبادت میں ایک ہی ہوگا کہ وہ کیوں نماز پڑھ رہا ہے. قربتاً الی اللہ، اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے. آیت اللہ سستانی نے اس میں ایک ایڈیشن کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پستی اور خضوع و خشوع کے اظہار کے لیے نماز پڑھے. البتہ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے بھی ہو تو کافی ہے. نیت کی شرط اخلاص، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہی انسان نماز پڑھے، کسی کو دکھانے کے لیے، مشہوری کے لیے نماز نہ پڑھے. اگر ریا کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھے، تو چاہے عبادت کے جز میں ریاکاری ہوئی ہو یا عبادت کے انداز میں، ہر دو صورت میں نماز باطل ہے. لیکن ریاکاری کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور مقصد سے، کہ جو مقصد نگاہ شریعت میں پسندیدہ ہے تو کوئی حرج نہیں. مثلا بچوں کی تربیت کے لیے ان کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، یا یہ کہ خود پر تہمت ہٹانے کے لیے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو صحیح ہے، نماز کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری ہے کہ انسان شروع سے آخر تک اپنی نیت پر باقی رہے، یعنی اس طرح غافل نہ ہو جائے کہ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کی سمجھ نہ آئے کہ کیا جواب دے. اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر نماز باطل ہے. ضروری ہے کہ انسان اتنا ہو کہ اس اپنی نیت پر باقی رہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو کہہ سکے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حکم کی بجاوری. تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا نماز کے لیے واجب ہے. قیام بھی تکبیرۃ الاحرام کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت واجب ہے، اور رکوع سے پہلے والا جو قیام ہے وہ قیام متصل بے رکوع ہے، یہ بھی واجب رکنی ہے. واجب غیر رکنی کون سا قیام ہے؟ قرات اور تسبیحات اربع کے وقت قیام اور رکوع کے بعد کا قیام وہ واجب غیر رکنی ہے. رکوع یعنی رکوع کی نیت سے اتنا جھکنا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے گھٹنوں پر رکھ سکے، اتنا جھکنا رکوع کہلائے گا. ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا شرط نہیں ہے، ہاتھوں کو گھٹنوں تک رکھ سکے اتنا اگر جھک جائے تو کافی ہے، خود رکھ دینا شرط نہیں ہے. ضروری ہے کہ جھکنا رکوع کی نیت سے ہی ہو. سجدہ خاص شکل میں پیشانی سمیت 7 اعضاء کو خضوع کی نیت سے زمین پر رکھنا سجدہ کہلاتا ہے. وہ کون سے اعضاء ہیں؟ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے.
انگوٹھے لگانا ضروری ہے، انگلیاں اٹھانا ضروری نہیں، سوائے اس کے کہ انگوٹھے کے زمین تک پہنچنے میں رکاوٹ بن گئی۔ ہر وقت میں 2 سجدے واجب ہیں۔ قرأت نماز واجب کے اندر پہلی اور دوسری رکعت کے اندر الحمد اور ایک مکمل سورہ پڑھنا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں 1 یا 3 بار تسبیحات اربع یا 1 مرتبہ الحمد پڑھنا یہ ضروری ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ ظہرین کی نماز میں قرأت آہستہ پڑھے پہلی اور دوسری رکعت میں، جبکہ فجر اور مغربین کے اندر بلند آواز سے پڑھے گا۔ تشہد، ہر نماز کی دوسری یا آخری رکعت میں تشہد پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری اور آخری رکعت میں اگر قصر نماز پڑھ رہا ہے تو قصر کا مطلب ہے یعنی مسافر کی نماز ہے تو وہ 2 رکعت ہی ہے، تو اس کے اندر صرف دوسری میں پڑھے گا، اور اگر 4 رکعتی نماز ہے تو دوسری میں بھی پڑھے گا اور آخری رکعت میں بھی تشہد پڑھے گا۔ سلام، ہر نماز کے آخر میں سلام پڑھنا واجب ہے۔ انشاءاللہ سلام کے جملات کیا ہیں وہ نماز کے ترجمے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ترتیب ضروری ہے کہ اگر جان بوجھ کر ترتیب الٹ دے، 2 سجدے رکوع سے پہلے کر لے اور سلام تشہد سے پہلے پڑھ لے، تو یہ سب اگر کر دیتا ہے جان بوجھ کر تو نماز باطل ہو جائے گی۔ موالات یعنی ایک کے بعد ایک انجام دینا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ اتنا وقفہ ہو جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ مبطلات نماز کیا ہیں؟ مبطلات نماز وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، انہیں مبطلات نماز کہتے ہیں۔ مبطلات نماز 12 ہیں۔ پہلی یہ کہ نماز کی جو شرطیں بتائیں ہیں آپ کو مقدمات میں نماز میں سے، اگر وہ باقی نہیں ہوئیں، مثلا پتہ چلے کہ لباس نجس ہے یا پتہ چلے کہ لباس غصبی ہے۔ دوسری شرط یہ کہ وضو، غسل یا تیمم باطل ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ بھی مبطلات نماز میں سے وہ نماز کو باطل کر دے گا۔ ہاتھوں کا جان بوجھ کر باندھنا حکم خدا سمجھ کر، یہ بھی نماز کو باطل کر دے گا۔ سورہ الحمد کے بعد حکم خدا سمجھ کر آمین کہنا بھی نماز کو باطل کر دے گا۔ قبلے سے رخ موڑ دینا جان بوجھ کر، یہ بھی نماز کو باطل کر دے گا۔ نماز میں چھٹا مبطلات نماز میں سے نماز میں بات چیت کرنا، یہ بھی نماز کو باطل کر دے گا۔ اور ہنسنا، یہ بھی اگر عمدن اور اختیاراً ہے تو نماز کو باطل کر دے گا۔ اور دنیاوی کام کے لیے رونا، یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو باطل کر دے گا اگر دنیاوی حاجت کے لیے رو رہا ہے۔ 9ویں مبطلات نماز میں سے نماز کی شکل کا باقی نہ رہنا، مثلا اچھل کود کر لے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کھانا اور پینا، یہ 10ویں چیزیں جان بوجھ کر ہو تو نماز باطل ہے۔ اگر اس طرح سے کھانا اور پینا ہے کہ صورت نماز باقی نہ رہے تو چاہے غلطی سے بھی ہو تو بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ 11ویں چیز، رکعتوں کی تعداد کے بارے میں بعض ایسی شک ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مثلا 2 رکعتی نماز میں شک، یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ واجبات نماز میں کمی بیشی کرنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، جو آپ کو واجبات رکنی میں بتایا گیا کہ جان بوجھ کر کمی اور بیشی کی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب آئیے نماز کا ترجمہ۔ نماز کا ترجمہ، سورہ الحمد کا ترجمہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس میں تمام کمالات یکجا ہیں اور جو ہر قسم کے نقص سے منزہ ہے۔ الرحمن، اس کی رحمت وسیع اور بے انتہا ہے۔ الرحیم، اس کی رحمت ذاتی اور ازلی اور ابدی ہے۔ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کا ترجمہ آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ رکوع، سجود اور ان کے بعد کے مستحب اذکار کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا عظیم پروردگار ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے، میں اس کی ستائش میں مشغول ہوں۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یعنی میرا پروردگار جو سب سے بالا تر ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہے، میں اس کی ستائش میں مشغول ہوں۔
سمع اللہ لمن حمدہ یعنی جو کوئی خدا کی ستائش کرتا ہے خدا اسے سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا مطلب یہ ہے کہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا پالنے والا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد یعنی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ قنوت میں انسان کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ تسبیحات اربع کا ترجمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ پاک و منزہ ہے اور ثنا اسی کے لیے مخصوص ہے اور اس بے مثل خدا کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں اور وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے۔ تشہد اور سلام کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یعنی ستائش پروردگار کے لیے مخصوص ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے جو یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یعنی اے خدا رحمت بیج محمد اور آل محمد پر۔ وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ یعنی رسول اللہ کی شفاعت قبول کر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اپنے نزدیک بلند کر۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یعنی ہم نماز پڑھنے والوں پر اور تمام صالح بندوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی تم مومنین پر خدا کی طرف سے سلامتی اور رحمت و برکت ہو۔ نماز ختم کرنے کے بعد تعقیبات نماز مستحب ہیں جس میں سب سے زیادہ تاکید تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ اس کے بعد انسان کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر بجا لائے اور اتنا کافی ہے کہ شکر کی نیت سے پیشانی زمین پر رکھے، لیکن بہتر ہے کہ 100 دفعہ یا 3 دفعہ یا 1 دفعہ شکراً للہ یا عفواً کہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت ٹل جائے تو سجدہ شکر بجا لائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ